بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 30 اگست ہے، سال 2022۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ڈاکٹر شہباز گل ضمانت کیس کا آج فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ بات اب دور تلک جا پہنچی ہے۔ شہباز گل کو لمبے عرصے تک جیل میں رکھنے کا منصوبہ کس نے اور کہاں بنایا، اس حوالے سے بھی ایک بڑی خبر ہے، اس پر بات کریں گے۔ مریم نواز کی تاریخی رسوائی ہوئی ہے اور خفیہ کہانی ایک بوڑھی عورت سامنے لے کر آئی ہے، اس پر بھی تفصیل سے بات ہوگی۔ لیکن گزشتہ شب سابق وزیر اعظم عمران خان نے ٹیلی تھون کے ذریعے جو فنڈ ریزنگ کی ہے، اس نے ریکارڈ توڑ دیے اور امپورٹڈ حکومت اور ان کے جتنے بھی چمچے کڑچے صحافی ہیں وہ بڑے پریشان ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کس طرح کی فنڈ ریزنگ ہے، ابھی تو پیسہ ٹرانسفر نہیں ہوا، وعدہ کیا گیا ہے۔ بھئی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ وعدہ کیا گیا ہے تو آپ ذرا پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو آج بٹھائیں، مولانا فضل الرحمان کی قیادت کے اندر بلاول بھی بیٹھا ہو، وہاں شہباز شریف جو منی لانڈرنگ کے جس پر آلریڈی الزامات ہیں، تو وہ کرپٹ ٹولہ جس کو اس وقت پاکستان پر مسلط کیا گیا ہے، وہ اور ان کے سہولتکار بھی بٹھا لیں اور وہ لوگوں سے اپیل کریں اور پھر پتہ چلے کہ آپ کس پانی کے اندر ہیں۔ آپ کو بجائے اس کے کہ اپریشیٹ کریں اور یہ بات مانے کہ عوام کا اعتماد ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ عوام نے ضد کی ہے کہ آپ نے اس عمران خان کو اقتدار سے علیحدہ کیا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق آپ نے چھینے ہیں، تو آپ پر ہمارا عدم اعتماد ہے۔ اور وزیر اعظم کا جو فنڈ ہے، ریلیف فنڈ، اس کے اندر مختلف این جی اوز جو کمپنیز ہے بڑی، وہ تو ظاہر ہے ہمیشہ کرواتی ہے، لیکن عام پاکستانی اس میں پیسہ جمع نہیں کروا رہا۔ اور دوسری طرف عمران خان اس وقت اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن وہاں پرویز الہی وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کے پی کے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اور اینکر، سینئر صحافی، مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور لوگ اس طرح اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں جس نے ایک مرتبہ پھر وہ تمام جو خواب ہیں ان کو چکنا چور کر کے رکھ دیا ہے۔ اور حکومت کے اس وقت جو لفافہ صحافی ہیں وہ بیچارے انتہائی سوگ کی کیفیت کے اندر ہیں، اور وہ اگر پورے ان کے جو بیانات ہیں وہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کس سطح تک گرے ہوئے ہیں۔ اب مریم نواز نے گزشتہ روز، آپ کو علم ہے، تونسا کا دورہ کیا اور عمران ریاض نے ویسے بڑی زبردست جو ہے اس پر ویڈیو کی، آپ سن چکے ہوں گے کہ انجلینا جولی کی پوری کاپی کی، کس طریقے سے لباس سلانا ہے اور پھر کس طرح کے فوٹو سے شوٹ کرنے ہیں، وہ سارے فوٹو شوٹ ہوئے۔ لیکن جس خاتون کے ساتھ انہوں نے وہ تصویر جو ہے وہ ڈی پی پر لگائی ہے، ڈی پی پر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، وہ خاتون سامنے آ گئی ہے اور اس نے پوری کہانی جو کہ خفیہ رکھی گئی تھی نون لیگ کی طرف سے اور وہ باہر نہیں آ رہی تھی، اس نے کہانی کھول کر رکھ دی ہے اور پتہ چلا ہے کہ یہ کس طرح گیمیں کرتے ہیں، کس طرح یہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، کس طرح ان کا پلان ہوتا ہے اپنی میڈیا اسٹریٹجی کے لیے۔ اور میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں، رات کو عمران ریاض کے میں ولاگ سن رہا تھا، انہوں نے بھی وہی بات کی، اور جو ریگولر مجھے سنتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ایکٹنگ کے اندر شریف خاندان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ نواز شریف آپ دیکھیں گے جب چہرے کے خد و خال جب وہ گفتگو کر رہا ہوگا تو ایسا لگے گا کہ پوری قوم کا درد اس بیچارے میں جمع ہو گیا ہے۔ شہباز شریف جو ہے وہ حبیب جالب کے شعر پڑھ رہا ہوگا، انقلابی، یعنی جن لوگوں کے خلاف انقلاب آنا ہے وہ آگے انقلابی شعر پڑھ کے ڈرامے بازی کر رہا ہے۔ مریم نواز کے یہ سارے کھیل ہیں۔ اب یہ جو خاتون ہے، اس نے جو پورا پلان کھولا ہے، یہ میں آپ کو جو ہے نا یہ سنانا بڑا ضروری ہے آپ کے لیے۔ میں رکھنو کوئی چیز کا نہیں دے کے گئی، سکڑا ہاتھ ساڑے تے پھیر کے گئی ڈاڑیا جاتا ہے، جتنی ایسا اجڑے پایا کہیں کوئی کا نہیں پھیرے دا، اے اسے سے دیتا پائے، اے ان مخلوق ہی تھا آئیے کشے 100 ہاک 1.5 ہاک آل میں پچھے، اے مخلوق دے گی تھی کیا پورا تھی ملے تھا، باقی سا کو کشے کا نہیں ملے، نہ سا کو بے نظیر دے پیسے سارے بند کر کے دینے، سارے احساس کاٹ لے، سارے کہیں کو کا نہیں ملے۔ اچھا، یہ جو خاتون ہے بوڑھی، بڑی باشعور خاتون ہے، جب انہوں نے گفتگو کی ہے تو چونکہ سرائکی کے اندر گفتگو کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا ہے احسان جو احساس کارڈ کے پیسے ملتے تھے، احساس پروگرام کے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے، وہ سارے پیسے بھی اس امپورٹڈ حکومت نے ہمیں نہیں دیے، بند کر دیے ہیں، اور صرف ہاتھ پھیر کر گئی ہے۔ تصویر جو ہے جب اس سے پوچھا گیا کہ لوگ تو بڑی خواہش کرتے ہیں کہ مریم کے ساتھ تصویر بنے، تو اس خوددار بوڑھی عورت نے کہا کہ مجھے تو
کوئی اس کا اندر جو ہے نا، میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ صرف یہاں لوگوں کو جمع کیا گیا پہلے کہ جناب مریم آ رہی ہے، امداد ملے گی، امداد نہیں ملی، وہ ہاتھ پھیر کر چلی گئی ہے. تو ہمیں کوئی مریم نواز کے ساتھ جو ہے وہ تصویریں بنوانے کا شوق نہیں ہے. جو خاتون اس طرح مریم نواز کو سر عام رسوا کر رہی ہے، وہ بوڑھی عورت، اس کی ڈی پی لگا کر اب مریم کو اتارنی تو پڑے گی، ممکن ہے اتر جائے جب تک یہ ویڈیو پبلک ہو. تو یہ اس طرح کی ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں. ڈاکٹر شہباز گل جو ہے اس کیس کا آج فیصلہ، جو ضمانت کیس ہے، وہ فیصلہ سنا دیا گیا، اور ایک جملہ جو ہے وہ ڈاکٹر شہباز گل کے لیے بغاوت اور کہاں کہاں اس کو لے کر گیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آنی ضروری ہیں. گزشتہ روز جو دلائل ہوئے تھے، ان دلائل کے اندر بھی جو اس وقت ایڈیشنل سیشن جج ہیں ظفر اقبال صاحب، انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے. گزشتہ روز ان کے سامنے بحث ہوئی تھی، اور پھر یہ جو رضوان عباسی ہیں، راجہ رضوان عباسی، یہ پروسیکیوٹر تھے، انہوں نے اپنے دلائل دیے ہیں. تو آج ڈاکٹر شہباز گل کے حوالے سے خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی جائے گی، اور اس کے پیچھے کچھ معاملات ہیں، ان پر بھی بات کریں گے. لیکن آج ایڈیشنل سیشن جج نے محفوظ فیصلہ سنایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ملزم کی جو درخواست ضمانت ہے وہ مسترد کرتے ہیں، اور وہ منظور نہیں کی جا سکتی. بغاوت پر اکسانے کا یہ مقدمہ ہے، اور یہ ایک بڑا مقدمہ ہے جس کے اندر جو فوج کے رینکس ہیں، اصل میں یہ وہ جملہ تھا جو مختلف رینکس کے حوالے سے بات کی گئی تھی. بریگیڈیئر، کرنل، جو رینکس ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ بڑی ایفیلیشن رکھتے ہیں، لوگوں کے جذبات ہیں، تو انسانوں کے جذبات تو ہوتے ہیں. اس پر جو بات کی گئی یہ دراصل غداری اور بغاوت کے طور پر اس کو لیا گیا ہے. تو راجہ رضوان عباسی کے وہ دلائل جو انہوں نے گزشتہ روز دیے تھے، اس کو جج صاحب نے ایکسپٹ کر لیا ہے. برہان معظم نے جو دلائل دیے تھے اور معذرت کے حوالے سے بھی بات کی تھی، وہ قبول نہیں کی گئی. راجہ رضوان عباسی جو پراسیکیوٹر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ پاک آرمی کے افسران کے خلاف منظم طریقے سے ملزم نے بات کی، اور ان کے الفاظ میں پاک فوج کے خلاف بغاوت کے لیے اکسایا گیا. ملزم نے پاک فوج کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش کی، جس سے سپاہی سے لے کر بریگیڈیئر رینک تک افسران کے جذبات مجروح ہوئے. اب یہ جو سپاہی سے لے کر بریگیڈیئر تک جو یہ جملے ہیں، اور وہ لے ڈوبے ہیں ان کو، شہباز گل کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش کرنا بھی بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. برہان معظم نے دلائل دیے تھے کہ یہ بغاوت میں نہیں آتا، بلکہ ٹرانسکرپٹ جو ہے مختلف جگہوں جملے اٹھائے گئے ہیں. انہوں نے فوج سے بڑی محبت کا بھی اظہار کیا ہے. یہ ساری باتیں آئیں، لیکن اس کو قبول نہیں کیا گیا. حالانکہ فوجداری کے بڑے وہ عام وکیل ہیں، لیکن ظاہر ہے جج نے میرٹ کو دیکھنا ہوتا ہے، اور کیس جو انہوں نے دیکھا ہے وہ ان کا رائٹ ہے. دیکھیے، ججز کو گالی دینے کا کوئی تک نہیں ہے، یہ ان کا رائٹ ہے. انہوں نے جو دلائل دیے گئے، جو ایف آئی آر کے اندر جو دفعات لگائی گئیں ضابطہ فوجداری کی، اس کے مطابق، یعنی پی پی سی کی، پاکستان پینل کوڈ کے تحت جو دفعات لگائی گئی ہیں، اس کے مطابق جو ہے انہوں نے یہ سزا سنائی ہے. لیکن اس کا ایک خدشے کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا، چونکہ جو حکومتی صحافی ہیں ان میں سے کچھ ایسے صحافی ہیں جو لوگ تھوڑا بہت جانتے ہیں. جب یہ رجیم چینج ہو رہا تھا اور عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنا تھا، تو اس وقت تقریباً 99% جو لوگ تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ عمران خان کی حکومت نہیں الٹی جائے گی، عمران خان کو نہیں ہٹایا جا سکتا، چونکہ یہ بڑے پاپولر لیڈر ہیں. اب پاکستان جو ہے، یہ جو معاشی حالات ہیں یہ افورڈ نہیں کر سکتے، اداروں کے سامنے بھی یہ تمام تر صورتحال ہے. لیکن بالآخر وہ حکومت ان کا جو ہے وہ الٹ گئی، عمران خان کو ہٹایا گیا. اب ان میں ایک بڑا عام کریکٹر ہیں ہمارے، وہ بڑے پیارے ہیں، یعنی مطلب ہے، میں سمجھتا ہوں ہمیں اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن صحافت تو صحافت ہے. حسن ایوب خان، یہ انہوں نے 21 اگست، اب دیکھیے 21 اگست کو انہوں نے ایک ٹویٹ کی، اور وہ ٹویٹ انہوں نے اپنے ٹویٹر پر جو ہے وہ یہاں پن کی ہوئی ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ شہباز گل کیس کی آف شارٹس نکلنی ہے، اور ان کی زد میں تحریک انصاف کے عام ترین لوگ آئیں گے، یعنی مزید مقدمات درج ہوں گے، اور یہ اصل میں وہ منصوبہ ہے. میں اس لیے اس صحافی کو کوڈ کر رہا ہوں جو ریگولر فالو کرنے والے، ان کو علم ہے کہ یہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے جیسے رجیم چینج ہوئی، عمران خان کے خلاف جو بھی منصوبہ تھا یہ بندہ بر وقت اس کو بتا دیتا تھا، اور کہتا تھا صبح جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا. اب یہ کہتے ہیں
یہ ARY کے ویسے کورٹ رپورٹر ہیں اور یہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے عام ترین لوگ آئیں گے اس کی زد میں، مزید مقدمات درج ہوں گے اور مزید نام ان مقدمات میں شامل ہوں گے۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج دوبارہ بتا رہا ہوں، شہباز گل لمبے اندر ہیں، یعنی لمبے عرصے کے لیے اندر ہیں۔ اب ان کو خبریں کون دے رہا تھا؟ یہ منصوبہ بندی کون ڈسکس کر رہا تھا؟ جب عمران خان کی حکومت تبدیل ہونی تھی، رجیم چینج ہونا تھا، تو اس وقت بھی اس کی ایک ایک بات جو ہے یہ پہلے بتاتے تھے حسن ایوب، اور وہ بات جو ہے وہ ثابت ہوتی تھی، وہ درست ثابت ہوتی تھی۔ یہ ان کا کریڈٹ ہے صحافتی اعتبار سے۔ آج کل تو ویسے غریدہ جو ہے نامی ایک خاتون ہے، اور ویسے تو ان کو کوئی سننا پسند نہیں کرتا، نہ ان کی کوئی ریٹنگ ہے، لیکن یہی ریٹنگ ہے اصل میں۔ آپ اچھل کود کریں اور کسی کا اعلی کار بنے، اور پھر کچھ خبریں پہلے مل جاتی ہیں اور پھر وہ اس طرح کا ماحول بناتی ہے۔ خیر، ان کا ذکر مجھے مجبوراً کرنا پڑتا ہے، چونکہ صحافت کے اندر جو چند بے شرم کردار ہیں میں ان میں سے ان کو ایک سمجھتا ہوں۔ اب یہاں جو ہے وہ مزید وہ کہتے ہیں، یعنی پلان یہ تھا کہ اس شہباز گل کیس کے اندر مزید مقدمات بنانے ہیں، مزید لوگوں کو پھنسانا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بنی گالہ پر چھاپا مارنا ہے۔ عمران خان جو ہے اس کے کہنے پر یہ لکھی جو ہے وہ انہوں نے بات کی ہے، لہذا اس کے اندر سلمان اقبال ARY کے اونر سے لے کر یہ سارا منصوبہ تھا۔ یہ 21 اگست کو جو ان کا ٹویٹ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور آج پھر انہوں نے اس فیصلے کے بعد جو ٹویٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ شہباز گل کی درخواست ضمانت مسترد۔ پہلے بھی بتایا تھا کہ گل صاحب لمبے اندر ہیں، یعنی کیا؟ لمبے عرصے کے لیے اندر ہیں، پہلے بھی بتایا تھا۔ بھئی آپ نے قانون کے کنٹیکسٹ کے اندر تو نہیں بتایا، اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ کہیں سے کنوے کیا گیا ہے۔ یہ اس سے جو ہے نا وہ بادی النظر میں میرا جو فہم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ اس کے شہباز گل کیس سے کچھ انڈے بچے نکلیں گے، اور جس طرح ان کو ٹارچر کیا گیا، جیسے یہ سارے معاملات ہوئے، لیکن جو آگے PTI کی حکمت عملی تھی، تحریک انصاف نے، عمران خان نے وہ منصوبہ فیل کر دیا، بالآخر ان کو جوڈیشل کرنا پڑا۔ اب جوڈیشل کسٹڈی سے ان کی جو درخواست ضمانت ہے وہ منظور نہیں ہو سکی، لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ظاہر ہے ان کو درخواست ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے، لیکن وہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ فوری کیس کے طور پر ضمانت سنیں گے، مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے۔ اب اتنا عرصہ تو کم از کم ان کا مجھے جیل کے اندر نظر آ رہا ہے۔ تو یہ آخر یہ منصوبہ کہاں بنایا گیا، کون بنانے والے تھے، کون آگے چند صحافی جو ہے ان کو اتنے اعتماد کے ساتھ بتانے والے تھے، یہ بہت ساری چیزیں شہباز گل کے نظر آتا ہے کہ مقدمے کے اندر انوالو ہیں، لیکن معزز جج صاحب کا اختیار ہے، انہوں نے قانون اور آئین کے مطابق یقیناً اپنے فہم کے مطابق جو مقدمہ ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اب قانونی فورم جو ہے وہ شہباز گل کے لیے موجود ہیں، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔